السلام علیکم معزز دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں۔ پیارے دوستوں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو قیامت آنے سے پہلے کی نشانیاں بتائیں وہ آہستہ آہستہ پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ پیارے دوستوں، یہ رمضان قیامت سے پہلے والا آخری رمضان ہے۔ کیا اس رمضان کے بعد قیامت آ جائے گی؟ یہ تمام چیزیں ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے۔ پیارے دوستوں، اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی اور صرف تیرے رب کو بقا ہے، جو صاحب جلال ہے اور احسان کرنے والا ہے۔ دوستوں، قیامت آنا اور دنیا کا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا، یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کو دنیا سے محبت کرنے والا انسان کبھی بھی نہیں مانتا۔ لیکن جس طرح اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اسی طرح یہ کائنات بھی فنا ہو کر رہے گی اور ہر چیز ختم ہو جائے گی، اور ہر انسان نے اپنے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن لینا ہی ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ مومن میں فرمایا کہ بے شک قیامت ضرور قائم ہونے والی ہے، بے شک اس سے کوئی بھی انکاری نہیں کر سکتا، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں مانتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی ساری نشانیاں بیان فرمائیں۔ دوستو، اب میں جو آپ لوگوں کو نشانیاں بتانے جا رہا ہوں، ان کا جاننا ہر مسلمان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ پیارے دوستوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان کیسا ہوگا، اور اس رمضان میں کیا کیا واقعات رونما ہوں گے، اور اس آخری رمضان میں لوگ اندھے بہرے کیوں ہو جائیں گے، اور اس آخری رمضان کے سال میں زلزلوں کی کثرت کیوں ہوگی، اور کیا آج کے دور میں آنے والے زلزلے کہیں قیامت کی نشانیاں تو نہیں ہیں۔ اور دوستوں، اس آخری رمضان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سال کا کھانا جمع کرنے کا حکم کیوں فرمایا، اور اس آخری رمضان میں ظاہر ہونے والے فتنوں کے بارے میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا عمل ارشاد فرمایا ہے، ان تمام تر سوالات کے جواب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دوستوں آپ کو بتائیں گے۔ لہٰذا آپ سب دوستوں سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے اور قرب قیامت رونما ہونے والے فتنوں سے آپ خود کو بچا سکیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ دوستوں، قیامت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی کھڑا ہونا یا دوبارہ زندہ کرنے کے ہیں، جس کے بارے میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی امتوں کو آگاہ کرتے آئے ہیں۔ دوستو، قیامت کس طرح قائم ہوگی، اس کے بارے میں مختلف سائنسدان مختلف نظریات پیش کرتے آئے ہیں، کیونکہ سائنسدان کہتے ہیں کہ سورج کا ایندھن ختم ہونے سے دنیا تباہ ہو جائے گی، اور کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بلیک ہول کی وجہ سے زمین پر زندگی کا خاتمہ ہوگا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ دوستوں، یہ بات تو طے ہے کہ جس چیز کی ابتدا ہے اسے کبھی نہ کبھی انتہا پر بھی پہنچنا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونا ہے۔ جس طرح اس کائنات کو بنایا گیا، اس طرح اسے فنا بھی ہونا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان قیامت کا قائم ہونا اور روز محشر پر ایمان لانا ہم سب مسلمانوں پر ضروری ہے، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ قیامت کب آئے گی، اس کا حقیقی علم تو اللہ رب العزت کی ذات کو ہی ہے، لیکن آج سے تقریباً 1400 سال قبل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے جو نشانیاں ظاہر ہوں گی ان سب کے بارے میں ارشاد فرما دیا ہے۔ جو نشانیاں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو بتائیں وہ 3 درجات رکھتی ہیں، جن میں پہلا درجہ علامات بعیدہ کا ہے، جو کہ ان علامات پر مشتمل ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہو جائیں گی، اور دوسرا درجہ علامات صغریٰ کہلاتا ہے، اور تیسرا درجہ علامات کبریٰ کہلاتا ہے۔ دوستوں، یہ وہ نشانیاں ہوں گی جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی، جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ اب قیامت بہت ہی زیادہ قریب ہے۔
قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان بھی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دوستوں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک مہینے آپس میں قریب نہ ہو جائیں، یعنی سال مہینوں کے برابر، مہینے ہفتوں کے برابر، ہفتے دنوں کے برابر اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے۔ ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہوگا جو چمک کر فوراً بجھ جائے گا۔ دوستوں، سرکار کریم علیہ السلام نے قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں فرمایا کہ یہ رمضان انسانوں پر آنے والا آخری مہینہ ہوگا، جس کے بعد یہ بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا، اور اس کے ساتھ زمین پر بسنے والی ہر شے سال کے اندر اندر ختم کر دی جائے گی۔ حضرت نعیم بن حماد سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت سے قبل ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں عوام الناس کو ایک ایسی خوفناک آواز سنائی دے گی جسے سن کر زمین پر جتنے بھی لوگ ہوں گے اور دیگر مخلوقات جتنی بھی ہیں سب کے سب سہم جائیں گے۔ یہ آواز سن کر اس کی کھوج شروع کی جائے گی کہ یہ کیسی آواز تھی اور کہاں سے آئی تھی، لیکن کوئی بھی اس آواز کی کھوج نہیں لگا سکے گا۔ جس رمضان میں ایسی خوفناک آواز سنائی دے جس کی کھوج بھی نہ لگائی جا سکے تو ایک سال کا رزق جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ اسی رمضان میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر ستون کی مانند کوئی چیز روشن ہوگی، اور اسی رمضان میں ملک شام میں مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خوفناک آواز رمضان میں آئے گی تو صحابہ کرام علیہم السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ آواز رمضان کے کس حصہ میں آئے گی؟ کیا یہ آواز رمضان کے حصہ اول میں ہوگی یا درمیانے حصے میں یا پھر آخری حصے میں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ آواز نصف رمضان میں ظاہر ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعے کی رات ہوگی تو یہ خوفناک آواز آئے گی جس کو سنتے ہی 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور 70,000 لوگ اندھے ہو جائیں گے، اور 70,000 لوگ بہرے ہو جائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی بکارت زائل ہو جائے گی۔ تو صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ کی امت میں سے کوئی اس آواز سے محفوظ رہے گا؟ تو فرمایا کہ جو اس وقت گھر میں رہے اور سجدے میں گر کر اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے تو اللہ کریم اسے محفوظ رکھے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آواز کیسی ہوگی؟ تو ارشاد فرمایا، جمعے کی رات دھماکہ ہوگا جس کو سنتے ہی سب لوگ بیدار ہو جائیں گے اور کھڑے ہوئے لوگ بیٹھ جائیں گے، شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے باہر نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلوں میں کثرت ہوگی۔ جب تم جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے رب کے گھر میں داخل ہونا اور دروازے کھڑکیاں بند کر لینا اور اپنی چادریں اوڑھ لینا اور اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو تم اللہ کریم کے حضور سجدے میں گر جانا اور یہ پڑھنا، پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا وہ نجات پا جائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور دن کو سورج گرہن لگے گا۔ جس رمضان میں یہ ساری نشانیاں پائی جائیں اس رمضان المبارک کے 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس رمضان کے بعد تمام بڑے بڑے فتنے رونما ہو جائیں گے اور یہ کائنات اپنے اختتام کی طرف پہنچے گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اگر دوستوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔